وہ اس کو اپنا ایک موروثی اور وراثتی ادارہ سمجھتے تھے۔ ہمارا ان سے اختلاف یہ تھا کہ یہ انسٹیٹیوٹ ہے، یہ کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ مہر الہی کا نہیں ہے، یہ عدنان جلیل کا نہیں ہے، یہ تاجروں کا ادارہ ہے۔ آج مہر الہی ہے تو کل محمود ہوگا، کل کوئی احمد ہوگا۔ لیکن وہ کہتے نہیں، یہ جی ہمارا ہے۔ ہم نے کہا آپ کا بھی ہے، اس پہ اختلاف نہیں، لیکن اس کو انسٹیٹیوٹ کر کے چلانا ہے۔ تو انہوں نے چیمبر کو وہاں قبضہ کر لیا۔ تو اس نے سب سے بڑے اس کی کامیابی یہ ہوئی کہ اس دکان سے نکال کر اس نے چیمبر کو چیمبر بنا دیا۔ اس کے بعد وہ ہیکل اور جیکل دو جو تھے وہ چیمبر کو تباہ کرنے کے لیے آ گئے۔ مختلف کیسز مختلف جگہ پر جاتے تھے۔ چونکہ ہماری نیت صاف تھی تو اللہ کی مہربانی کے جس سٹیج پر گئے منہ کی کھائی اور واپس آئے۔ ہیکل جیکل کو تو آپ جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو میں تھوڑا سا اشارہ ہیکل جیکل کا آپ کو دوں گا۔ تو ہیکل جیکل نے جب یہ دیکھا، جب الیکشن آیا تو پھر الیکشن سے بھاگنے کے لیے اس نے جا کر اسٹے لے لیا چیمبر کے خلاف، اور اپنے نام تو چھوڑیں، اپنے گھر والیوں کے نام پہ اسٹے لے لیا۔ یہ کتنی میرے لیے کم از کم بے عزتی کی بات ہے۔ تو وہاں سے جب ناکامیابی ہوئی تو پھر انہوں نے مرکزی تنظیم تاجران کو تباہ کرنا اور تاجروں کو تقسیم کرنے کی بساط اپنے لیے اٹھا لی۔ اور بات جب کرتے تھے تاجروں کو کہ ہم تو موروثی سیاست ختم کرتے ہیں، اور موروثی سیاست ختم کر دیں، ہم تو نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ آگے آ جاؤ۔ تو آج شاید میرے دوستوں کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے مرکزی تنظیم تاجران پشاور کے لیے پھر وہی موروثی اختیار کی۔ ایک بھائی خادم اعلیٰ، ایک بھائی سرپرست اعلیٰ، ایک بھائی صدر، اور چوتھا جو ہے میرا خیال ہے اس کو فائنانس سیکٹری لیں گے۔ بازاروں میں جا رہے ہیں جولیے پھیلا کے، پہلے بابا شہید کا نام استعمال کیا گیا کچکول لے کر کہ اس میں کوئی ڈال دو، تو مزہ نہ آیا۔ اب مرکزی تنظیم کے نام پر یہ ہیکل اور جیکل جو ہیں، میں ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، تو اب جا رہے ہیں بازاروں میں کہ آؤ آپ کو نائب صدر بناتے ہیں، سینئر نائب صدر بناتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار کوئی نہیں، اور اس کی زندہ مثال یہ ہے، انہوں نے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا۔ تو میں یہ شرط سے کہتا ہوں کہ پشاور کے 98 بازاروں کے صدور اور پشاور کی تمام کریم اس میں شامل تھی۔ تو جب یہ گھر پہ بیٹھے ہیکل اور جیکل دیکھتے رہے تو پھر انہوں نے دوسرا ڈرامہ شروع کیا۔ ایک نے ریٹن بیانات، یہ واٹس ایپ کے پرندے ہیں، مارکیٹ میں ان کا کوئی بھی نہیں، نہ تو وہ تاجر ہیں، اگر وہ مجھے بتا دیں ان کی دکان کدھر ہے میں بھی مان لوں گا، یا وہ کسی بازار کے نمائندہ ہیں پھر بھی بتا دیں میں مان لوں گا، نہ وہ تاجر ہیں نہ ان کی دکان ہے۔ تو ایک نے، اور دوسرا بھائی جو ہے یہ اللہ کو جواب دے گا، وہ اپنے لیے احادیث اور بڑے لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ چلاتا رہتا ہے۔ تو کل اس کو کوئی نہیں ملا تو ڈاکٹر اسرار کا ایک وہ چلا دیا، جی ڈاکٹر اسرار کہتا ہے کہ سیاست کا دیوالیہ، اور اگر وہ غور سے سنے تو یہ بات ان کو خود ہی جا رہی ہے۔ تو گھر میں بیٹھے یہی باتیں کرتے رہے اور یہ دیکھتے رہے اس کانوائے کو کہ پورا پشاور، اور اس کے بعد چارسدہ، اس کے بعد مردان، اس کے بعد نوشہرہ، اس کے بعد جہانگیرہ، اس کے بعد ہری پور، اس کے بعد ایبٹ آباد کے بعد مانسیرہ سے آگے بٹا گرام، اور بٹا گرام سے آگے ناران کاغان سے وہ علاقہ آگے آئے، یہ سب لوگ جو تھے اسلام آباد پہنچ گئے۔ تو پورا پاکستان کے تاجر یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکس ہم پر لگایا جا رہا ہے یہ تاجروں کا گلا گھونٹنے کے برابر ہے، اس پر کسی تاجر تنظیم کا، کسی تاجر رہنما کے اختلاف نہیں ہے بغیر ان دو ہیکل اور جیکل کے علاوہ۔ ان کی اگر آپ بات سنیں نا، آج ایک اخبار میں تاجروں کے خلاف ایک تراشا آیا کہ جی اتنے کروڑوں والے اتنے لاکھ دیتے ہیں اور ان کا یہ، تو یہ ان کو چھاپ رہے ہیں۔ تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تاجروں کے دوست ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں؟ یہ تاجروں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ان کے اندر آگ لگی ہوئی ہے کہ چیمبر بھی ہار دیا، مرکزی تنظیم بھی ہار گئی۔ تو آپ نے تو سارے راستے اپنے لیے خود بند کیے، ہم نے کسی کے لیے راستے نہیں بند کیے۔ کہتے ہیں دا جبا
تخت بندیم دی خیجی او تخته باندې نو د دې چې کوم جبه نو تخت نه علاوه په تخته لاړل. نو بس زه به دا ووایم چې دا مارکیټ کې چې کم هیکل او جیکلز دي دې نه ځان ساتئ. دا چې کم د تاجرانوں کے تقسیم اچھائی کہ یہ بڑا تاجر ہے یہ چھوٹا تاجر ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بڑا تاجر بھی تاجر ہے, وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے, لیکن چھوٹا تاجر جو ہے وہ ہم سب سے زیادہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے. کیوں کہ چھوٹا تاجر, آج میں اس جگہ پر کھڑا ہوں, یہ چیمبر جو ہے آپ لوگ سب بیٹھے ہیں, کیا یہ چھوٹے تاجر نہیں ہے؟ یہ سب چھوٹے تاجر ہیں. اللہ کی مہربانی آپ دیکھ لیں کوئی ایک سیٹ خالی نہیں ہے. ان لوگوں کی اس چیمبر کے ساتھ محبت ہے. تو ہم یہ بات کریں گے کہ آئیں اس چیمبر میں جو ساتھی نہیں شامل ہوئے وہ شامل ہوں. یہ صرف تاجروں کا چیمبر ہے. سرحد چیمبر ایک بہت بڑا چیمبر ہے, بہت بڑا چیمبر ہے. وہ پرائم چیمبر ہے, وہ 70 سال کا 72 سال کا چیمبر ہے. اس کو تو ابھی 6-7 سال ہوئے ہیں, لیکن وہ انڈسٹریلسٹ کا بھی چیمبر ہے. لیکن آپ کا پشاور چیمبر اگر چیمبر ہے تو صرف چھوٹے تاجر کا چیمبر ہے. اگر یہ چیمبر ہے تو آپ کا چیمبر ہے. اگر یہ چیمبر ہے تو آپ سب بیٹھے ہوئے لوگوں کا چیمبر ہے. اگر یہ چیمبر ہے تو پشاور کے تاجروں کا چیمبر ہے. جب بھی یہ کوئی کام کرے گا تو انشاءاللہ پشاور کے تاجروں کے لیے کام کرے گا. اور اس کو سپورٹ جو ہے جتنی بھی پشاور کی تاجر تنظیمیں حقیقی ہیں وہ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس کو سپورٹ کریں گی. آج یہاں پر شرافت علی مبارک بھی موجود ہیں, آج یہاں پر حاجی افضل بھی آئے, آج یہاں پر حبیب اللہ زاہد بھی آئے, آج یہاں پر امین بابر بھی آئے, بلال جاوید بھی آئے, اور شاید مجھ سے کوئی نام رہ گیا ہو. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ چیمبر مرکزی تنظیم کا صرف نہیں, یہ چیمبر تمام تنظیموں کا اور پشاور کی پوری تاجر برادری کا چیمبر ہے. بات یہ ہے کہ ایف بی آر جس دکان پر بھی کھڑا ہو جائے اور اسے سیل ٹیکس میں لائے گا وہ رجسٹرڈ ہو جائے گا, اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا. اور جب وہ رجسٹرڈ ہوگا تو پھر اگر نہیں مانے گا تو 5 لاکھ روپے سے لے کے 30 لاکھ روپے تک جرمانہ ہے اس میں. تو اس لیے اس کے لیے آپ متحد ہوں, اکٹھے رہیں جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا, اور انشاءاللہ اللہ پاک کرے گا کہ یہ حل ہوگا. کہتے ہیں جی کہ نہیں یہ بڑی دکانوں پہ ہیں, تو پیپل منڈی کے اندر کون سی 1000 فٹ کی دکانیں ہیں کہ وہاں نوٹسز آ گئے, تو کہتے ہیں جی غلطی سے چلے گا. وہ غلطی اس لیے کرے کہ سب پریشر ہے, جب پریشر ٹوٹے گا تو پھر ہر ایک کو نوٹس آئے گا. مجھے ایک ایسے دکاندار کا نام دے دیے گا, میں نے کہا اس کی دکان بھی نہ تو 200 فٹ سے زیادہ ہے اور نہ تو اس کا کاروبار بھی اتنا ہے. تو کہتے خیر دے ملک صاحب دا یو نیم پکے راہ والا کرنا, مجھے اولے راہ والا ننچے دا راہ والا نہ سباب بل راہ والا. تو گزارش یہ ہے کہ آپ ان باتوں میں نہ آئیں جب تک کہ ہمیں ریٹن میں کچھ نہیں دیا جاتا. ہم ایف بی آر کی کسی بھی وربلی زبانی بات پر یقین نہیں کریں گے, اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے. میں ان ساتھیوں کو یہی بات کروں گا کہ ہمارا تو ایک ہی فارمولہ ہے کہ وفا کرو گے وفا کریں گے, اور جفا کرو گے جفا کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے.